آپ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ 2 سال کا قیمتی عرصہ اس علم کے لیے میں اور آپ لگاتے ہیں جو 2 سال کے بعد بھی 4 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کر سکا. اور اگر پی ایچ ڈی کر لی ہے سبحان ربی الاعلیٰ پھر بھی 3 مرتبہ ہے, کیا فائدہ ہوا؟ حق تو یہ ہے, علم کہتے ہی اس کو ہے جس سے تقرب الہی ملے. ابھی دعا ہم سن رہے تھے نا اپنے محترم مخدوم سے کہ دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں کون سی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی. اللہ کمی کوتاہی دور کر دے, تھوڑا سا اٹھا کے اوپر کر دے. یہ کہتے ہیں, یہ نماز میں کہتے ہیں. یہ دنیا جہان کے کورسز جو ہیں اگر یہ انسان کے سبحان ربی الاعلیٰ 4 مرتبہ نہیں کر سکے, خود ہی سوچ لیجیے پھر یہ علم حقیقی ہوا. علم حقیقی علماء ربانیین کے پاس, علماء سو علم حقیقی نہیں سیکھے. ان کے مقاصد وہی ہیں جو حدیث میں آپ نے پڑھ لی ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتعلم الا, اس لیے علم سیکھتا ہے وہ لِيُصِيبَ عِوَضًا مِّنَ الدُّنْيَا, دنیا کیسے اکٹھی ہو سکتی, بندے اکٹھے کر مقاصد نہیں فرق. پھر جب ان سے دین کی بات پوچھی جاتی ہے تو عالم ربانی کہتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے, دیکھیں قرآن کی آیت ہے اور ختم. علماء سو کیا کہتے ہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کا یہ جواب ہے, فلان نے کہا اس کا یہ جواب ہے. فلان اور علان کی کیا حقیقت ہے, جہاں اللہ کا قرآن میں جہاں رسول کا فرمان ہے, ان دونوں کے مقابلے میں فلان اور علان کا نام لینے والا علماء ربانی نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایسے صحابی ہوئے ہیں, ان جیسے وہ صحابی ہیں آج تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام ابو بکر کو ہے کسی کو حاصل ہے. عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا, انہوں نے اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر دیا. کہتے ہیں کہ آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے. دونوں قول مقابلے میں آتے ہیں, ایک طرف کس کا قول ہے محمد اللہ کے رسول سے, اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انی خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, میں تمہیں نبی کی بات پیش کر رہا ہوں تو اس کے مقابلے میں ابو بکر کی بات لا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی تجھ پہ بارش نہ ہو جائے. استغفر اللہ. علماء ربانی جی جس بات کا علم ہو اس کی خبر دیتے ہیں, وگرنہ خاموش رہتے ہیں. یہی وجہ ہے عطاء ابن ابی رباح, جس کا تذکرہ آپ نے پہلے بھی سنا, پورے حجاز کے مفتی تھے, لیکن کہا کرتے تھے لا ادری نصف العلم, اس چیز کا پتہ نہ ہو یہ کہہ دینا بھائی مجھے پتہ نہیں ہے, یہ آدھا علم. شادی سے کسی نے پوچھا سوال کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, پھر کسی نے پوچھا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کمال کی بات ہے, ہم نے تو سنا تھا کہ آپ نے 500 صحابہ کو دیکھا ہوا ہے, بڑا علم ہوگا, ہمیں حیا آنے لگتی ہے کہ ہم تجھ سے سوال کریں کہ نہ کریں. کہتے تمہیں کیوں حیا آ رہی ہے, وہ فرشتے جو روحانی فرشتے ہیں ان کو تو بالکل حیا نہیں آئی تھی جب انہوں نے کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ ہمیں نہیں پتا اس کا ہی پتا جو تو نے سکھایا. فرشتوں نے تو حیا نہیں کی, تم کیوں حیا کر رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفۃ المسلمین. کسی نے سوال کر دیا فاکہۃ وابا، یہ فاکہہ کا مطلب تو پھل ہوا، ابا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے مجھے نہیں آئی. کہا بھائی ختم ہو چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے. اب آپ ہی جو خلیفہ آپ نے بتائے تو کس کے پاس جائیں؟ بتائیں ہمیں. انہوں نے کیا کہا پھر بتا دیا عبداللہ بن عباس. ای ارض تقلنی، نہیں، ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی. اور میں کس زمین پہ چلوں گا، میں کس آسمان کے نیچے چلوں گا؟ ایسی بات کہہ دوں اللہ کے دین کے بارے میں جس کا مجھے خبر ہی نہیں ہے، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. علماء ربانیین دین کے متعلق گفتگو کرنے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. اور یہ کلمہ یاد رکھنا، اذا تکلمت عن اللہ فاستعد لسؤال اللہ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات کر رہے ہو، ترجمانی کر رہے ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. اذا تکلمت عن اللہ فاستعد لسؤال اللہ. اللہ کے متعلق کوئی بات کرتے ہو دین کے متعلق تو قیامت کو یہ ثابت کرنی پڑے گی. اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں من سئل منکم عن علم هو عنده فلیقل به. تم میں سے کسی سے کوئی سوال کیا جائے تو اس سوال کا جواب دو اگر تمہارے پاس علم ہے. فإن لم يكن عنده فليقل الله أعلم. اگر اس کا علم نہیں ہے تو اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو دین نہ بناؤ، پھر کہو اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے. اور علم یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمْ اللَّهُ أَعْلَمُ. کسی بات کا علم نہ ہو تو یہ کہہ دینا کہ اللہ جانتا ہے، یہ بھی علم ہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے علماء سوء اس بات کو سامنے نہیں رکھتے. انہوں نے چونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، غلط بات ہو یا صحیح بات ہو، انہوں نے اپنی رائے کو ہی ٹھونسنا ہوتا ہے اور لوگوں کو وقتی طور پہ مطمئن کرنا ہوتا ہے. دین کی دھجیاں اڑتی ہیں دوڑ جائیں، لیکن غلط مسائل بیان کرنے سے اباز دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے اتنی سخت بات کر دی. کیا فرمایا؟ ان الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. لوگ جو سوال کرے، ہر سوال کا جواب دینا جو واجب سمجھتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو اور فتویٰ دینا شروع کر دیتا، یہ تو ہے ہی دیوانہ لوگوں کی نشانی. یہ تو ہے ہی پاگل پن جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں رائے زنی کرنا یہ پاگل لوگوں کا کام ہے. بلکہ بشر الحافی اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے تو اس سے بھی سخت بات کہہ دی. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں ادرکت 20 و100 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں نے 120 صحابہ دیکھے. کتنے؟ 120. کیا کرتے تھے؟ فَكَانَ مِنْهُمْ مُحَدِّثٌ إِلَّا وَدَّ أَخَاهُ كَفَى. سب کو حدیثیں یاد تھی، لیکن جب کسی سے پوچھا جاتا حدیث کے متعلق تو کہتے بھائی اس کو زیادہ پتہ ہے، اس سے پوچھنا. اور فرمایا وَلَا مُفْتٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَةَ. 120 صحابہ کو میں نے دیکھا فتویٰ ایک سے پوچھا جاتا تو کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے بڑا عالم فلاں ہے، اس سے جا کے پوچھو.
اس کے پاس جاتے وہ دوسرے کی طرف بھیج دیتا، اس کے پاس جاتے وہ اپنے بڑے کی طرف بھیج دیتا۔ ایمانداری سے بتائیے اس طرح کا سین دنیا میں آج نظر آتا؟ صحابہ کرام اور ان کے مشن کو سمجھنے والے علماء ربانیین، اور اس لیے بشر الحافی کہا کرتے تھے من احب ان يسأل فليس لأهل ان يسأل۔ یہ بندہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے، تو کیا ہدف غلط ہے اس کا ہدف اللہ کی معرفت ہو پہلی، پھر جو علم دیا اس کی روشنی میں لوگوں کی تربیت ہو، اپنے تشخص کو بلند کرنا اس کا ہدف نہ ہو۔ اور بلکہ ربیعہ بن عبد الرحمن انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِيهَا هُنَا أَحَقُّ بِالْحَبْسِ مِنَ السُّرَّاقِ۔ جس طرح چوروں کو تھانے میں بند کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ ان علماء کو تھانے میں بند کیا جائے جو ایسا فتویٰ دے دیتے ہیں جن کا شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ میں صرف اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا، کشتی میں جب ملاح ایک ہو تو کشتی کامیابی سے سفر کرتی ہے۔ دین اسلام کے ملاح کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہر بندہ ہی کہے کہ اس کشتی کے چپو میں ہی تھاموں گا، کشتی چلے گی۔ اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، جب کشتی میں سارے ملاح بن جائیں تو پھر وہ کشتی ڈوبا ہی کرتی ہے۔ آج ایک نہیں 20 کتابیں بازار میں پرنٹ ہو چکی ہیں، پڑھائی جا رہی ہے، اور ویسے نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے نیٹ، ایک نہ ایک سے نیا مسئلہ وہاں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت عائشہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ایمانداری سے بتائیے اس جیسی شخصیت دنیا میں پیدا ہوئی؟ نہیں۔ تقویٰ یا دل کی صفائی اس جیسی کسی کو نصیب ہوئی؟ عورتیں بیعت کرنے آئی ہیں، فرمایا قد بایعتکن بالکلام، تمہاری بیعت ہوگی یا چلی جاؤ، کلام سے بیعت کی، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ علماء سو کیا کہتے ہیں؟ يجوز المصافحة بالأجنبية إذا كان القلب صافيا، جب دل صاف ہو تو پھر مصافحہ کرنا جائز ہے۔ محمد عربی سے بھی کسی کا دل صاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکی کے بڑے ہونا ہے، کسی شخص کے سر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، لوہا پگھلا کے تانبا پگھلا کے اس میں داخل کیا جائے، خیر اللہ من ان یمس امرأة لا تحل له، یہ بہتر ہے یہ سزا قبول کر لے اس سے کہ غیر محرم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ فتویٰ جی یہ تو ہمارے مولانا صاحب ہیں، پاک ہستیاں ہیں، یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، پاک ہستیاں ہیں، بتائیے محمد عربی سے بھی تو پاک پیدا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء سو اپنی خواہش و شہوت کو پورا کرتے ہیں، علماء ربانیین کو یہ ہے کہ دین کیسے بلند ہو جائے، اور سلف کی روایات ہمارے سامنے ہیں کہ معاشرے کے اندر شرط لگ گئی، کس بات کی شرط؟ فلاں